آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلا، بڑے بڑے شعرا آپ کی بارگاہ میں، محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے، استفادہ کرتے، لیکن جو نگاہ آپ کی ٹھہری وہ صرف امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ میں. اور کمال یہ، اب یہ بھی ایک دیکھیں، یہ آئی ڈونٹ نو وہ اس وقت عمر ان کی کیا ہوگی، وہ آپ بہتر بتا پائیں گے. محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جب 8 برس کی عمر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، آپ تینوں احباب میں سے کسی کے ذہن میں اگر ہو تو ضرور بتائیے گا تاکہ کمپیریزن کرنے میں اور آسانی ہو کہ یقین محبوب الہی سرکار اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی میچور عمر پہ جو ہے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اب 8 برس کے بچے سے یہ پیار کرنا اور 8 برس کے بچے پہ جو ہے وہ اپنا اتنا اعتماد کرنا اور 8 برس کے بچے کو اپنے قریب کر کے پھر اس کے بعد اپنا ہمراز بنا لینا، اس کا مطلب یہ کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی اور قلبی کتنی وسعت عطا کی تھی، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے گا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبت ہے خاص طور پہ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. اور دوسرا خاص طور پہ یہ بھی بتائیے کہ محبوب الہی کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پہ اشکار کیا، وہ بھی ذرا بتائیے. بہت شکریہ جنید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی ابھی جو بات ہو رہی تھی، مقام آشکار تو اسی وقت ہو گیا تھا جب باہر بیٹھ کر 8 سال کے بچے نے شعر اپنے دل میں سوچے تھے. تو وہاں شاہ کے برق ایوان کثرت، کبوتر گر نشیند باز گردد. آپ وہ بادشاہ ہیں کہ آپ کے محل کے کنگرے پہ اگر ایک کبوتر آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی باز بن جاتا ہے. غریب مستمند بردر آمد بے آید اندروں یا باز گردد. کہنے لگے کہ میں ایک غریب حاجت مند آ کے آپ کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوں، میں اندر آ جاؤں یا واپس پلٹ جاؤں. اور یہ 8 برس کے بچے کی ذہنی سطح ہے، ذہنی سطح یہ ہے سمجھانے والی بات. اب یہ اس قدر جو بچہ باہر بیٹھا ہے اور اس طرح کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے اندر بیٹھی شخصیت بھی جانتی ہے کہ باہر معمولی بچہ نہیں ہے. اور اب وہ خواجہ نظام شاعری امیر خسرو کے نام سے تو جڑی ہوئی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے نہیں جڑی ہوئی. لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ امیر خسرو کی اس ذہنی کیفیت کا جواب شعر کی شکل میں دے کے بھیجتے ہیں. خادم کو کہتے ہیں جا کے باہر ترک زادہ بیٹھا ہے اس کے سامنے یہ شعر پڑھ، اور وہ آ کے خادم خواجہ نظام الدین اولیاء کا شعر پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے بیاید اندروں مرد حقیقت کہ با ما یک نفس ہم راز گرد. وہ اگر تو حقیقت کا طالب ہے، اگر بندہ باہر بیٹھا ہوا حقیقت والا مرد ہے تو آئے اندر اور ہم ایک لمحے میں اس کے ساتھ اسے اپنا ہمراز بناتے ہیں. اور اگر ابلا مرد، وہ کہتے ہیں اگلا وہ اس کا کہتے ہیں کہ اگر ابلا بود عام مرد ناداں ازاں راہ قیامت باز گرد. وہ کہتے ہیں اگر وہ نادان نا سمجھ بندہ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے تو اسے کہو جس راستے سے آیا ہے اسی سے واپس چلا جائے. اب یہ جو پہلا ہے، خواجہ صاحب شعر کا ترجمہ، شعر کا جواب شعر کی زبان میں دے رہے ہیں. امیر خسرو کے ساتھ جو ان کی محبت مقام تو وہیں آشکار ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ بو علی قلندر کی مجلس میں بھیجتے ہیں، خواجہ صاحب خود بو علی قلندر کی مجلس خود بھیجا کہ جاؤ اس کے ہاں محفل ہوتی ہے وہاں بیٹھا کرو. محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک دن بو علی قلندر کہہ دیتے ہیں امیر خسرو کو، وہ کہتے ہیں یار تیرا جو مرشد ہے مجھے حضور کی کچہری میں نظر نہیں آتا، اللہ ان کی بارگاہ میں نظر نہیں آتا. یہ بات امیر خسرو کو پریشان کرتی ہے. واپس آتے ہیں، آپ کی پریشانی کو دیکھ کر جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے پریشان ہو، اپنی بات عرض کرتے ہیں کہ مجھے یوں کہا گیا ہے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں آپ جا کے انہیں کہو، جب یہ کہے بات تو کہنا کہ حضور آپ مجھے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیں، مرشد کو تلاش میں خود کر لوں گا. اب یہاں پر جب یہ بات ہوتی ہے، ظاہر ہے معاملہ تو ہے. آپ نے انٹرو میں بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، چشتیہ نظامیہ کی حسین ترین لڑی کی خوبصورت کڑی. یہ جو ایسے خوبصورت الفاظ تھے کہ وہ تو بلکہ معاملہ یوں ہوا کہ جب پہنچے ہیں وہاں پر تو بو علی قلندر کے ساتھ یہ معاملہ بات کی، انہوں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا آنکھیں بند کر. جب آنکھیں بند کی تو حضور کی کچہری میں پہنچ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پہنچ کر خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے مرشد کہاں ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے. حضور پوچھتے ہیں کسے تلاش کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میں اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کو تلاش کر رہا ہوں. فرمایا اوپر بھی ایک کچہری ہے، وہاں جا کے دیکھو. امیر خسرو اوپر دیکھتے ہیں، یوں چلتے ہیں کہ 7ویں کچہری پہ جا کے پہنچتے ہیں اور اس کچہری میں بھی ابھی تک آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ہر کچہری پہ حضور ہی بیٹھے ہیں، ہر کچہری پہ اولیاء کے سامنے سرکار دو عالم ہی تشریف فرما ہے. حضور پوچھتے ہیں کسے تلاش کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اپنے مرشد کو تلاش کرتا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے ہیں.
جب سرکار دو عالم کی پشت کے پیچھے نظر جاتی ہے تو پیچھے دو ہستیاں تشریف فرما ہیں، ایک غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے اور ان کے پیچھے خواجہ نظام الدین اولیا۔ اللہ مقام تو آشکار ہو گیا۔ اور اب پھر جو محبت کا معاملہ بنا ہے دونوں کا، وہ آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے تھے، جسم و روح کا معاملہ تھا ان کا۔ جسم و روح کا۔ خود خواجہ نظام الدین اولیا کو جو محبت تھی امیر خسرو سے، وہ خود ایک شعر مجلس میں پڑھا کرتے تھے، گر برائے ترک ترکم آرا بر تارک نہند۔ وہ کہتے تھے اگر میری پیشانی پر آرا رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے اپنے اس ترک کو چھوڑ دو، گھر برائے ترک ترکم آرا بر تارک نہند، ترک تارک گیرم و ہرگز نہ گیرم ترک ترک۔ کہتے تھے میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا، اپنے اس ترک کو نہیں چھوڑ دوں گا۔ اس قدر زبردست محبت۔ اب آپ اور پھر یہ خواجہ نظام الدین اولیا یہ فرمانا کہ اگر شریعت مانے نہ ہوتی، مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کر کے جاتا کہ امیر خسرو کو میری قبر کے اندر دفن کیا۔ اس قدر محبت۔ دوسری طرف جو محبت امیر خسرو کو خواجہ نظام الدین اولیا کے ساتھ ہے، وہ دیکھیں ان کا انداز۔ مفتخر از ویب غلامی منم، خواجہ نظام مست و نظامی منم۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں حضور نظام الدین اولیا کی غلامی میں بیٹھا ہوں، میرے خواجہ نظام ہیں اور میں نظامی ہوں ان کی نسبت سے۔ اور اب یہی جو ان کی محبت ہے امیر خسرو کی، اسی نے جب آپ کی جوتے خواجہ نظام الدین اولیا نے اپنے جوتے ایک سائل کو دیے تھے، وہ سائل کہیں جا کے کسی سرائے کے اندر سو گیا لے کے جوتے، جو آیا تھا بڑے مطالبے کے لیے، رقم کے لیے، آپ کی سخاوت کا شہرہ سن کر، مگر جب نہ ملی اور صرف جوتے ہی ملے اور جوتے لے کے وہ چلا گیا، اسے وہ مذاق سمجھتا رہا مگر رکھ لیے جوتے۔ تو وہاں قریب سے کہیں سے گزر رہے تھے امیر خسرو، اس وقت آئے تھے خلجی کے ساتھ، اور خلجی نے بہت بڑا انعام و اکرام، اس قدر معاملہ تھا 5 لاکھ نقرئی سکے گھوڑوں پر لاد کر آپ کے ساتھ روانہ کیے ہوئے تھے، فوجی ساتھ محافظ موجود تھے۔ آپ نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا، بوئے شیخ می آیت، بوئے شیخ می آیت، مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی۔ کہاں یہاں تو غیاث پور تو بڑی دور ہے، یہاں کہاں خوشبو آ رہی؟ کہنے لگے نہیں میرے مرشد کی خوشبو ہے۔ پھر خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے ایک فوجی افیسر کے ساتھ خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے وہ سرائے کے اندر پہنچے، وہ سائل وہاں سویا ہوا ہے، اسے جا کے کہتے ہیں کیا تیرے پاس میرے مرشد خواجہ نظام الدین اولیا کی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس تو ان کے جوتے ہیں۔ انہوں نے مذاق کیا ہے، کہنے لگے میں خریدنا چاہتا ہوں، بتا کیا لے گا؟ اس نے کہا جناب آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس وقت میں تمہیں 5 لاکھ نقرئی سکے دے سکتا ہوں، وہ جوتے مجھے دے دو۔ جو خواجہ صاحب کے جوتوں کو 5 لاکھ نقرئی سکوں میں خرید رہا ہے، آپ اس کی محبت کا اندازہ کریں۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس جوتوں کو لے کر اپنی دستار میں باندھا اور دستار میں باندھ کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں تو خواجہ صاحب نے پوچھا یہ کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ جوتے رکھ کے سامنے، کہنے لگے حضور میرے پاس کیا تھا، بس آپ ہی کی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ فرمایا کتنے کے خریدے؟ کہنے لگے 5 لاکھ نقرئی سکوں کے بدلے میں خریدے۔ فرمانے لگے بس یار ارزاں خریدی، بڑے سستے خرید لیے، بڑے سستے خرید لیے۔ کہنے لگے حضور وہ اسی پہ راضی ہو گیا تھا۔ تو یہ ان کی جو محبت تھی، یہی محبت تھی کہ اکثر پیر پاؤں دباتے دباتے خواجہ صاحب کے جب وہ سو جاتے خواجہ صاحب تو خود ان کے پیروں پہ سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب وصال ہو گیا ہے خواجہ نظام الدین اولیا کا، اس پہ بات کرتے ہیں، کر انہوں نے پھر حافظ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا آخر میں اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں پروفیسر صاحب، اور یہ خاص طور پہ آپ مختلف بادشاہوں سے ظاہر آپ کا تعلق ہو رہا، آپ درباروں سے تعلق تو رکھتے تھے لیکن درباری ہی نہ تھے، اور کمال یہ کہ جو آپ کا اپنا ایک اسٹیچر تھا یا جو آپ کی اپنی ایک شخصیت تھی یا جو اس کا وقار تھا یا جو اس کی جامعیت تھی، اس کو آپ نے اسی انداز سے برقرار، یعنی جو درویشی رنگ ہے وہ برقرار رہا۔ اور وہی بات ہے کہ چشتیہ مروجہ جو طریقہ تھا، یعنی درباروں سے کنیکٹیوٹی اس اعتبار سے نہ ہونا، درباریوں کا مطلب بادشاہوں کا آپ کی بارگاہوں میں چشتیوں کی، لیکن آپ نے وہ کنیکٹیوٹی بھی رکھی لیکن اس کا انداز کچھ اور اختیار کیا آپ نے۔ ذرا یہ بتائیے وہ کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ڈائیورس شخصیت آپ کی بنائی تھی، ذرا اس بارے میں بھی بتائیے۔ جنید بھائی آپ نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ اٹھایا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی، کہ جب یہ درباروں کے ساتھ ہم ان کی وابستگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو ان کی وابستگی خواجہ نظام الدین اولیا کے ساتھ جناب، وہ جو انہی کا اپنا ہے کلام، وہ جو کہتے ہیں چھاپ تلک سب چھین لی ری منہ سے نینا ملائی کے، اپنی ہی کر لینی ری منہ سے نینا ملائی کے، خسرو نظام کے بل بل جائیے
मोहे सुहागन की नीरी मुझे नैना मिलाई के। वो सुहागन तो हो गई है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास, अब किसी और का तो रंग चढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल, दरबार उनसे छाप तिलक उनको दे ही नहीं सकते। वो तो ख्वाजा साहब की बारगाह में वो सारा कुछ वो छोड़ दिया। अब गेरू रंग के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आएगा, समझ नहीं आया। अब उनका मामला ये है, ये बात भी जुनैद भाई बड़ी काबिल गौर है कि सलातीन के दरबारों में रहकर भी ध्यान उनका ख्वाजा साहब की बारगाह में ऐसे रहता ही। यही वजह है कि जब कुछ दिनों तक बल्कि कुछ महीनों तक आपको ख्वाजा साहब की सोबत न मिल सकी तो आए और रोने लग पड़े। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि रो क्यों रहे हैं? तो उस वक्त एक शेर पड़ा था वहां पर खड़े होकर, नखुफ्त खुसरो मिस्की अजी हवस शबा के दीदा बर कफे पायत निहद बखाब शुद्ध। कहने लगे हुजूर इस हसरत में कई रातों से सोया नहीं हूं कि कब आपके पैरों की तलियां नसीब हो, मैं अपनी आंखें उन पर रख के सो जाऊं। जिसको ये जौक मिला हुआ था और जो इस तरह सोना चाहता था वो सलातीन के पास जाके उनके नरम बिस्तरों की नींद से मजे नहीं उठाता था। यानी ये प्योरली ये कहेंगे आप फनाफी शेख की मंजिल, फनाफी शेख की मंजिल है। और ये वजूद ये जो नफूस थे, मतलब ऐसे नफूस हैं जो फनाफी शेख की मंजिल, फनाफी शेख के मकाम पर खड़े हैं। अब ये सलातीन के पास नहीं जाते, सलातीन इनको उठा के ले जाते हैं अपने पास। सलातीन को इनकी जरूरत है, उनका जो शोहरा है, हम असल में उस नुक्ते को नहीं देखते। 8 साल का बच्चा जब इतने बालिग शेर लिख रहा था तो उनकी तो एक शायरी की धूम मची हुई थी, हर कोई उनका कलाम सुनना चाहता था। कौन इस तरह इनामात और नवाजता है नजरानों से जिस कदर अमीर खुसरो को बादशाह उसी वक्त शुरू हो जाते थे, क्योंकि उनका कलाम इस दर्जा आला पाए और अपने पास कुछ ना रखते थे, और वो अपने पास उसको रखते ही नहीं है, उनकी एक सिफ्त है। उन्होंने कहीं कोई ऐसी अपना महल तमीर ही नहीं किया अमीर खुसरो ने, हालांकि जितने उनको हम थोड़ी बात करते हैं इस पर। सबसे पहले आप ये देखें कि वो आ जाते हैं, उनको जो अलाउद्दीन मलक छज्जू के नाम से मारूफ है, जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का भतीजा है और अलीगढ़ की जागीर का हाकिम है, वो उनको अपने साथ रखता है कि आप मेरे साथ रहें। वहां वो बड़ी कदर करता है, बड़ी इज्जत अफजाई करता है। मगर एक महफिल जब आती है और उस महफिल में बुगरा खान जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का बेटा है, वो उस वक्त सामाना का गवर्नर है, वो भी उस महफिल में आता है। वहां अमीर खुसरो जब अपना कलाम पढ़ते हैं, वो कलाम उसे इतना मशहूर कर देता है बुगरा खान को कि वो एक कश्ती भर के इनामात की आपकी खिदमत में पेश करता है। लेकिन ये हमें बाहर ये नजर नहीं आया कि उस कश्ती के भरे हुए इनामात को आपने अपने ऊपर लगाया, वो भी तकसीम कर दिए। बुगरा खान के पास उसका जो इनाम कबूल कर लिया था आपने, ये बात मलक छज्जू को थोड़ी पसंद ना आई कि ये इन्होंने क्या किया मेरे। अब आप तो उसके गुलाम नहीं थे मलक छज्जू के, कि उसके कोई किराया पे रखा हुआ था, ऐसा तो नहीं था। मलक छज्जू ने अगरचे पसंद ना किया तो फिर अमीर खुसरो ने भी उसे पसंद नहीं किया, आपने भी उसे छोड़ दिया। जिस वक्त मलक छज्जू को छोड़ा तो बुगरा खान ने आपको तलब कर लिया, आप मेरे पास तशरीफ ले आए, इज्जत अफजाई हुई बुगरा खान के पास। लेकिन जब ये बंगाल में बगावत हुई और गयासुद्दीन बलबन ने बुगरा खान को बंगाल में भेजा 1279 में, तो बंगाल की बगावत को खत्म करने के लिए भी बुगरा खान साथ अमीर खुसरो को लेके गया। वो साथ शायरी करते, साथ अपनी मुहिम्मात भी करते। बुगरा खान इस तरह ये सिलसिला लंबा है, बुगरा खान से लेकर सुल्तान कैकबाद के पास भी आप रहे, ओद के हाकिम के पास भी आप रहे। खिलजी ने आपको अमीर का लकब दे दिया, हाथी के वजन के बराबर खजाना एक कुतुबुद्दीन खिलजी ने आपको दिया, जिसको आप कहते थे चुनी बख्शिश कज तो मन याफ्तम दर अय्याम पेशीना कम याफ्तम। ये जो तुमने जिस अंदाज से एक मुझे नवाज इनाम दिया है ना, बड़े पिछले दिनों में ऐसा कम हुआ है, बड़ा जबरदस्त को खराज तहसीन पेश किया आपने। लेकिन इन सारे दरबारों से वाबस्तगी के बावजूद रंग वही रहा, इकदार वही रही। 5 लाख नकरई सिक्के जो अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी खिदमत में पेश किए थे, क्या उसकी किया उन्होंने? सिर्फ इतना कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जूते खरीदे और उसको दे दिया। और जब उसने कहा, आप आपकी आला इकदार देखें, उस शख्स ने कहा था कि जनाब मैं इनको लेके जाऊंगा कैसे? फरमाया इन जिन घोड़ों पर लदे हुए हैं वो घोड़े भी साथ ले जा। कहने लगा जब लेके जाऊंगा वहां पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे कहां से इतनी दौलत ले आया है। फरमाने लगे मेरे सिपाही तुझे तेरे साथ जाएंगे। और उसने कहा मुझे लिख दें। आपने लिख के दिया कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो मुझे इनाम मिला है मैं इसको दे रहा हूं, खरीद रख उसकी सनद बना दी। आपकी आला इकदार, आपको तो सारी तलब थी सिर्फ अपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ, जो उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था, जो उनका मोहब्बत का मामला था, वो था। शायरी हर जुबान में की है, कमाल दर्जे की है, हर रंग में। गालिब तक ये कह गए हैं, मिर्जा गालिब ये कह गए हैं कि मेरे कलाम में अगर मजा है तो उसकी वजह यह है कि मैं अमीर खुसरो के पांव धो के पीछा। वाह 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 वाह। यानी
نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مٹھاس کا صدقہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ غالب میں تقسیم ہوا اور پھر کئی اور ہستیوں میں تقسیم ہوا۔ بہت شکریہ۔ عرس بھی ہے حضرت، ہاں آج عرس بھی ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آج عرس بھی ہے خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا، خاص طور پہ فاتح شریف کیجیے گا، اور ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کر کے تمام اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، بالخصوص امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ کتاب